افغانستان دنیا کی ایسی کنٹری ہے جسے آج تک کوئی طاقت فتح نہیں کر سکی۔ پہلے الیگزینڈر، پھر منگول اور پھر مغل، سب نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام ہوئے۔ نہ ہی افغانستان کے پاس کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور نہ ہی کوئی ہتھیار، پھر بھی کوئی اسے حاصل نہیں کر سکا۔ سوویت یونین نے یہاں 11 سال جبکہ امریکہ نے 20 سال تک آپریشن جاری رکھا۔ آخر کار ان سپر پاورز کو بھی بھاگنا پڑا۔ افغانستان کی تاریخ کیا ہے؟ کیوں کوئی امپائر اسے فتح نہیں کر سکی؟ اور آخر کیوں افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ افغانستان ایشیا کے دل میں واقع ایک ایسا خطہ ہے جو صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہ جگہ صرف جغرافیائی طور پر اہم نہیں بلکہ تاریخی طور پر بھی انتہائی سینسیٹیو رہی ہے۔ اس خطے کی سب سے بڑی اہمیت اس کی لوکیشن ہے۔ افغانستان سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ خراسان کے نام سے جانا جاتا تھا جو مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز تھا۔ 330 BC میں الیگزینڈر نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ الیگزینڈر نے یہاں پر کئی شہر بسائے لیکن مقامی قبائل کی ریزسٹنس نے اس کے لیے یہاں کنٹرول برقرار رکھنا مشکل بنا دیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ موریہ سلطنت کے زیر اثر آیا۔ چندر گپتا موریہ نے یہاں اپنی سلطنت بنائی۔ موریہ سلطنت کے بعد یونانی بیکٹیرین کنگڈم اور کوشان سلطنت نے اس خطے پر حکومت کی۔ کوشان سلطنت کے دور میں افغانستان بدھ مت کا ایک اہم مرکز بن گیا اور بامیان میں بڑے بڑے بدھا کے مجسمے بنائے گئے۔ 7ویں صدی میں عرب نے اس علاقے میں داخل ہو کر اسلام کو متعارف کرایا۔ اسلام کے آنے کے بعد افغانستان مختلف مسلم سلطنتوں جیسے غزنوی اور غوری امپائر کا حصہ بنا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسے اپنی طاقت کا مرکز بنایا اور یہاں سے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ پھر منگولوں کے حکمران چنگیز خان نے 13ویں صدی میں افغانستان پر حملہ کیا اور شدید تباہی مچائی۔ چنگیز خان کے حملوں کے باوجود بھی مقامی ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی اور علاقے میں مکمل استحکام پیدا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد تیمور اور مغل امپائر نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 16ویں اور 18ویں صدی تک افغانستان مختلف طاقتوں کے درمیان ایک بفر زون بن گیا، خاص طور پر پرشیا اور مغل امپائر کے درمیان۔ 1747 میں احمد شاہ درانی نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی اور درانی سلطنت قائم کی۔ احمد شاہ درانی کو افغانستان کا بانی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس نے مختلف قبائل کو ایک ریاست میں متحد کیا۔ افغانستان کی تاریخ میں ایک اہم فیکٹر ٹرائبل سسٹم ہے، جہاں ہر قبیلہ اپنی خود مختاری کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ یہی ٹرائبل سسٹم بعد میں آنے والی ہر طاقت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کبھی بھی مکمل طور پر کسی ایک طاقت کے کنٹرول میں نہیں رہا بلکہ ہمیشہ مزاحمت اور آزادی کی علامت بنا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی طاقت افغانستان میں داخل ہوئی تو اسے شکست کیوں ہوئی؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان حملوں کو دیکھنا ہوگا جو اس سرزمین پر کیے گئے۔ انہی حملوں کی وجہ سے افغانستان گریو یارڈ آف امپائرز بنا۔ یہ حملے صرف جنگیں نہیں تھیں بلکہ طاقت کے امتحان تھے۔ ہر بڑی سلطنت نے سوچا کہ وہ اس خطے کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن حقیقت میں یہاں داخل ہونا آسان تھا، نکلنا نہیں۔ یہی وہ پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا گیا۔ سب سے پہلے الیگزینڈر کی مہم کو دیکھتے ہیں۔ الیگزینڈر نے دنیا کے بڑے حصے فتح کر لیے تھے اور بعد میں افغانستان اس کے راستے میں آیا۔ ابتدائی طور پر اس نے کئی علاقے آسانی سے فتح کیے لیکن جیسے ہی وہ پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا صورتحال بدل گئی۔ مقامی قبائل نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ الیگزینڈر کے لیے غیر متوقع تھی۔ افغان قبائل نے کھلے میدان میں لڑنے کی بجائے چھپ کر حملے کیے۔ وہ پہاڑوں اور وادیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس دوران الیگزینڈر کو بار بار بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے یہاں کئی سال گزارنے پڑے تاکہ کنٹرول برقرار رکھ سکے لیکن مکمل کنٹرول کبھی قائم نہ ہو سکا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ افغانستان کو قابو کرنا آسان نہیں، اور اسی وقت الیگزینڈر نے وہ مشہور بات کہی کہ خدا تمہیں بچائے شیر کے پنجے سے، کوبرا کے زہر سے اور پٹان کی للکار سے۔ اس کے بعد عرب خلافت نے اس خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے یہاں جنگیں لڑیں۔ ان کے لیے ابتدائی مزاحمت کافی شدید تھی۔ مقامی لوگ فوری طور پر کسی بیرونی طاقت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ اسلام یہاں پھیل گیا لیکن مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں وقت لگا۔ یہاں بھی طاقت کی بجائے صبر اور حکمت عملی کی ضرورت پڑی۔ 13ویں صدی میں منگول امپائر کے حکمران چنگیز خان نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ حملہ تاریخ کے سب سے تباہ کن حملوں میں سے ایک تھا۔ شہروں کو تباہ کیا گیا اور لاکھوں لوگ مارے گئے، لیکن اس کے باوجود منگول یہاں مستقل استحکام قائم نہ کر سکے۔ چنگیز خان کے بعد سلطان تیمور نے اس علاقے پر قبضہ کیا۔ اس نے بھی سخت فوجی طاقت استعمال کی لیکن مسئلہ وہی رہا، یعنی وہ بھی کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا۔
افغانستان کی جغرافی نے ہر حملہ کو مشکل میں ڈالا۔ پہاڑی راستے ملٹری موومنٹ کو محدود کر دیتے تھے اور یہی کمزوری بعد میں ہر سلطنت میں نظر آئی۔ 19ویں صدی میں برٹش اور رشین امپائر کے درمیان گریٹ گیم شروع ہوا۔ افغانستان اس مقابلے کا مرکز بن گیا۔ برٹش چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے کو کنٹرول کرے تاکہ ہندوستان محفوظ رہے، اس لیے اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہاں سے اصل امتحان شروع ہوا۔ پہلی اینگلو افغان وار 1839 میں شروع ہوئی۔ شروع میں برٹش آرمی نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ انہیں لگا کہ فتح مکمل ہو چکی ہے، لیکن جلد ہی بغاوتیں شروع ہو گئی۔ یہ جنگ برٹنز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی۔ 1842 میں برٹش آرمی کابل سے واپس جا رہی تھی۔ یہ واپسی تاریخ کے بدترین فوجی انخلا میں سے ایک بن گئی۔ تقریباً 16,000 فوجیوں اور شہریوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ راستے میں افغان قبائل نے ان پر حملہ کر دیا۔ آخر میں صرف ایک شخص زندہ بچ کر جلال آباد پہنچا۔ یہ برٹش امپائر کے لیے ایک بڑی شکست تھی۔ دوسری اینگلو افغان وار میں برٹش نے دوبارہ کوشش کی۔ اس بار وہ زیادہ محتاط تھا۔ انہوں نے کچھ سیاسی کنٹرول حاصل کیا، لیکن مکمل قبضہ نہیں کر سکے، اور ایک بار پھر افغانستان اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہاں طویل مدتی کنٹرول مشکل ہے۔ تیسری اینگلو افغان وار 1919 میں شروع ہوئی۔ اس جنگ کے بعد افغانستان نے مکمل آزادی حاصل کر لی۔ برٹش امپائر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ایک اور مثال تھی کہ بڑی طاقت بھی یہاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد افغانستان ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرا اور گریو یارڈ آف امپائرز کا تصور مزید مضبوط ہوا۔ ان تمام حملوں میں ایک چیز مشترک تھی۔ ہر طاقت نے سوچا کہ وہ جدید فوجی طاقت سے کامیاب ہو جائے گی، لیکن افغانستان کی جغرافی اور ٹرائبل سسٹم نے انہیں روک دیا۔ یہاں جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ ذہن اور صبر کی بھی ہوتی ہے، اور یہی چیز باہر سے آنے والوں کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ افغان ٹرائبز ہمیشہ اپنی آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی بیرونی طاقت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ یہاں وفاداریاں اکثر قبیلے تک محدود ہوتی ہیں، اسی لیے ایک مرکزی حکومت بھی مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر پاتی۔ یہی پیچیدگی ہر حملہ کو الجھا دیتی ہے، اور یہی اس خطے کی اصل طاقت ہے۔ افغانستان کی جغرافیکل اسٹرکچر بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ یہاں بلند پہاڑ، تنگ دریں اور مشکل راستے ہیں۔ یہاں ملٹری سپلائی لائن کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قبائلی لوگ اچانک حملہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ گوریلا وارفیئر کا بہترین میدان ہے، اور یہی چیز بڑی فوجوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اب تک ہم نے قدیم اور برٹش امپائر کے حملوں کو دیکھا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جدید دور میں کیا ہوا؟ کیا ماڈرن ٹیکنالوجی اور طاقت نے اس پیٹرن کو بدلا؟ اس کا جواب ہمیں سوویت یونین اور امریکہ کی جنگوں میں ملتا ہے۔ اب ہم جدید دور میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی، ڈرونز اور سپر پاورز موجود ہیں۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں قدم رکھا۔ اس کا مقصد ایک کمیونسٹ حکومت کو بچانا تھا۔ سوویت قیادت کو لگا کہ یہ ایک مختصر اور آسان مداخلت ہوگی، لیکن یہ فیصلہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں شامل ہو گیا۔ سوویت آرمی نے تیزی سے کابل اور بڑے شہروں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن اصل جنگ شہروں میں نہیں بلکہ دیہات اور پہاڑوں میں تھی۔ یہاں مجاہدین نے مزاحمت شروع کر دی۔ انہوں نے گوریلا وارفیئر کو اپنا لیا، اور یہی سوویت یونین کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ مجاہدین چھوٹے گروپوں میں لڑتے تھے، وہ اچانک حملہ کرتے اور فوراً غائب ہو جاتے۔ سوویت آرمی اپنی بھاری مشینری کے ساتھ ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی۔ پہاڑ اور غاریں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں طاقت سے زیادہ حکمت عملی اہم تھی، اور یہی چیز سوویت یونین کے خلاف ہو گئی۔ اس جنگ میں امریکہ بھی شامل ہوا، لیکن براہ راست نہیں۔ اس نے مجاہدین کی مدد کرنا شروع کر دی۔ CIA نے مجاہدین کو سٹنگر میزائل دیے، جنہوں نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اس کے بعد سوویت یونین کے ہیلی کاپٹر بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس سے یہ جنگ اور پیچیدہ اور خطرناک بن گئی۔ وقت کے ساتھ سوویت یونین کو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، فوجی ہلاکتیں بڑھنے لگی اور اخراجات میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ جنگ سوویت اکانومی پر بوجھ بن گئی۔ وہ ایک سپر پاور ہونے کے باوجود بھی یہاں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ بن چکی تھی، اور واپسی کا راستہ مشکل تھا۔ آخر کار 1989 میں سوویت یونین نے افغانستان سے وڈرال کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ان کے لیے ایک واضح شکست تھی۔ یہ جنگ سوویت یونین کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ افغانستان نے ایک اور امپائر کو شکست دی، اور گریو یارڈ آف امپائرز کا لقب اور مضبوط ہو گیا۔ سوویت وڈرال کے بعد افغانستان میں سول وار شروع ہو گئی۔ مختلف گروپس اقتدار کے لیے لڑنے لگے۔ اسی دوران طالبان ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ 2001 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھا 9/11۔ اس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد القاعدہ کو ختم کرنا اور طالبان رجیم کو ہٹانا تھا۔ یہ ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور میدان میں آ چکی تھی۔
امریکن آرمی نے تیزی سے طالبان حکومت کو گرا دیا۔ کابل اور دوسرے بڑے شہر جلد ہی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ شروع میں ایسا لگا کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ابھی باقی تھا۔ طالبان مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے اور وہ دوبارہ سے منظم ہونے لگے۔ طالبان نے وہی حکمت عملی استعمال کی جو پہلے کئی بار استعمال ہو چکی تھی۔ وہ دیہات اور پہاڑوں سے چھپ کر حملے کرتے۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ لمبی ہونے لگی۔ امریکن آرمی کے لیے طالبان کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ نے افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ انہوں نے فوج کو تربیت دی اور انفراسٹرکچر بنایا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ زمینی حقیقت مختلف تھی۔ حکومت کی کرپشن اور اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے طالبان مسلسل مضبوط ہو رہے تھے۔ امریکہ کے سامنے دو بڑی مشکلات تھیں، ایک طرف حکومت کو سٹیبل کرنا اور دوسری طرف طالبان سے لڑنا۔ یہ جنگ تقریباً 20 سال تک جاری رہی، اربوں ڈالرز خرچ ہوئے اور ہزاروں جانیں گئیں، لیکن پھر بھی امریکہ کو مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے بوجھ بن گئی اور عوام بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے لگے۔ 2021 میں امریکہ نے وڈرال کا اعلان کیا۔ امریکن آرمی تیزی سے افغانستان سے نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ نکلے، طالبان نے پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ چند ہی ہفتوں میں انہوں نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ ایک حیران کن اور تیز تبدیلی تھی۔ یہ انسیڈنٹ دنیا کے لیے ایک بڑا سوال بن گیا۔ کیا 20 سال کی جنگ کا یہی نتیجہ نکلا؟ ایک سپر پاور بھی افغانستان میں کنٹرول حاصل نہیں کر سکی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب گریو یارڈ آف امپائرز کا لقب پھر سے ابھرا۔ تاریخ نے خود کو ایک بار پھر سے دہرایا، لیکن سبق وہی رہا کہ لوگوں کو فتح کرنے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس پوری تاریخ کو دیکھیں تو ایک ہی پیٹرن سامنے آتا ہے۔ ہر سلطنت نے طاقت کے ساتھ افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن جیوگرافی، ٹرائبل سسٹم اور ریزسٹنس نے انہیں روک دیا۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں ہوتی، بلکہ صبر اور حکمت عملی کی ہوتی ہے، اور یہی چیز باہر سے آنے والی طاقتیں سمجھ نہیں پاتی۔ اس لیے آج بھی افغانستان کو سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔